موت آپ سے اپوائنٹمنٹ لے کر کے تو نہیں آئے گی. موت کو تو کوئی نہ کوئی بہانہ چاہیے. کبھی بیماری کے بہانے سے آ جائے گی, کبھی ایکسیڈنٹ کے بہانے سے آ جائے گی, کبھی اچانک ہارٹ اٹیک آ جائے گا, کبھی دماغ پر فالج کا حملہ ہو جائے گا. موت کسی بھی بہانے سے آ سکتی ہے, اور موت آتے ہی میرے پیارے ساتھیوں زندگی کی ساری چکا چوند ختم ہو جائے گی. اسی لیے اللہ قرآن میں کہتا ہے حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون. میرے بندو جب موت کا ٹائم آتا ہے, جب بندے کی موت کا ٹائم آتا ہے تو بندہ کہتا ہے کہ اے میرے پروردگار مجھے ایک موقع تو اور دے دے, مجھے ایک بار تو دنیا میں واپس بھیج دے. لعلی اعمل صالحا, اے اللہ میں وعدہ کرتا ہوں اگر تو مجھے دنیا میں بھیجے گا میں نماز نہیں پڑھتا تھا, 5 ٹائم کی نماز پڑھوں گا. اے اللہ میں زنا کیا کرتا تھا اب کبھی زنا نہ کروں گا. اے اللہ میں شراب پیا کرتا تھا اب کبھی شراب کو ہاتھ نہ لگاؤں گا. اے اللہ میں قرآن کی تلاوت کبھی نہیں کرتا تھا, اے اللہ میں بہت قرآن پڑھوں گا. لعلی اعمل صالحا, اے اللہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ تو ایک بار مجھے واپس بھیج دے, میں نیک عمل کروں گا, میں تجھے راضی کرنے والا عمل کروں گا. اللہ فرماتا ہے کلا انہا کلمۃ هو قائلها. میرے بندے تیری یہ خواہش کبھی پوری ہونے والی نہیں ہے. موت آ جائے, موت کا ٹائم آ گیا, اب تجھے دوبارہ دنیا میں نہیں بھیجا جائے گا. موت آ چکی ہے, اب کسی کو دوبارہ دنیا میں نہیں بھیجا جائے گا. یہ جو کانسیپٹ ہے نا بالی ووڈ کی فلموں کی وجہ سے ہمارے یہاں آیا ہے. کوئی اگر آتم ہتیا کر لیتا ہے تو اس کی آتما بھٹکتی رہتی ہے, کسی کو کوئی قتل کر دے تو اس کی آتما بھٹکتی رہتی ہے. یہ سب فلموں کے اندر اور سیریلوں کے اندر دکھا کر کے ہمارا دماغ خراب کیا گیا ہے. کوئی آتما واتما نہیں بھٹکتی رہتی. انسان مر گیا, اب اس دنیا سے اس کا کنیکشن ختم. اب وہ ایک اور دنیا میں ہے جس کو ہم قبر کی زندگی کہتے ہیں, جس کو ہم برزخ کی زندگی کہتے ہیں, اور وہاں سے کوئی ریٹرن دنیا میں نہیں آ سکتا. وہ کس حال میں ہے ہم نہیں جانتے, ہم کس حال میں وہ نہیں جانتا. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اپنی زندگی کی قدر کرو اس کے پہلے کہ تمہیں موت آئے. والعصر, زمانے کی قسم ہے. اچھا عصر کا ایک مطلب اور بھی ہوتا ہے. عصر کا مطلب ہوتا ہے عصر کا ٹائم, جب سورج ڈھل جاتا ہے اور آسمان میں پیلا پن آ جاتا ہے اور عصر کی نماز کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے, اس ٹائم کو, اس سمے کو عصر کہا جاتا ہے. اب سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ٹائم کی قسم کیوں کھا رہا ہے؟ علماء کہتے ہیں کہ اس کے پیچھے بھی اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی حکمت ہے. اللہ تعالیٰ عصر کے ٹائم کی قسم کھا کر کے یہ بتا رہا ہے جس طریقے سے عصر کا ٹائم آتا ہے تو لوگ دھیرے دھیرے اپنے گھروں کو جانے لگتے ہیں, مزدور اپنا کام ختم کرنے لگتے ہیں, کسان اپنا کام ختم کرنے لگتا ہے, دکاندار اپنی دکان کو لپیٹنے لگتے ہیں, بزنس مین لوگ دھیرے دھیرے اپنے گھر کو واپس جانے لگتے ہیں. جب عصر کا ٹائم آتا ہے تو اس بات کی پہچان ہوتی ہے جب سورج ڈوبنے والا ہے, اب دن ختم ہونے والا ہے. اے انسان تیری زندگی کی عصر کا ٹائم ہو چکا ہے. اے انسان تیری زندگی کا سورج کبھی بھی ڈوب سکتا ہے, کبھی بھی تیری زندگی ختم ہو سکتی ہے. اے انسان جب بھی تو اپنے بستر پر رات کو سونے جائے تو یہ سوچ کر کے سویا کر کہ ہو سکتا ہے کہ وہ تیری زندگی کی آخری رات ہو. جب تو صبح کو اٹھے تو یہ سوچ کر کے اٹھ کہ ہو سکتا ہے یہ تیری زندگی کی آخری صبح ہو. تیری زندگی کی عصر کا ٹائم شروع ہو چکا ہے. اور بعض علماء کہتے ہیں کہ عصر سے مراد یہاں عصر کی نماز ہے. اللہ تعالیٰ عصر کی نماز کی قسم کھا رہا ہے. 5 ٹائم کی نمازیں, اور 5 ٹائم کی نمازوں میں سب سے اہم نماز عصر کی نماز ہے. عصر کی نماز بیچ کی نماز ہے. دن کی پہلی نماز فجر ہے, اس کے بعد ظہر ہے, اور بیچ میں عصر کی نماز ہے. 2 نمازیں رات میں, 2 نمازیں دن میں, اور بیچ میں عصر کی نماز ہے. اسی لیے اللہ کے نبی عصر کی نماز کو بڑی اہمیت دیتے تھے. اگر کسی کی عصر کی نماز چھوٹ جائے, اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَكَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلُهُ وَمَالُهُ, گویا کہ اس کا مال خراب ہو گیا, اس کے اہل و عیال برباد ہو گئے, اس کی فیملی برباد ہو گئی, اس کا پریوار برباد ہو گیا. عصر کی نماز کا چھوٹ جانا بہت بڑا نقصان ہے. اللہ کے نبی کبھی جلدی کسی پر بد دعا نہیں کرتے تھے,
جنگ خندق کے موقع پر جب دشمنوں سے لڑائی چل رہی تھی اور لڑائی کی وجہ سے اللہ کے نبی کی عصر کی نماز قضا ہو گئی، عصر کی نماز چھوٹ گئی، یہاں تک کہ سورج ڈوب گیا اور اللہ کے نبی کو مغرب کے ٹائم پر عصر کی نماز پڑھنی پڑی۔ اللہ کے نبی نے بد دعا کی، اللہ کے نبی نے کافروں کے اوپر بد دعا کی۔ آپ نے فرمایا ملأ اللہ بیوتہم وقبورہم نارا، اللہ ان کے گھروں کو اور ان کی قبروں کو جہنم کی آگ سے بھر دے۔ شغلونا عن الصلاۃ الوسطی، ان کی وجہ سے ہماری عصر کی نماز قضا ہو گئی، ہماری عصر کی نماز چھوٹ گئی۔ تو عصر کی نماز بڑی امپورٹنٹ نماز ہے، اللہ تعالیٰ عصر کی نماز کی قسم کھا رہا ہے۔ زمانے کی قسم، عصر کی نماز کی قسم، عصر کے ٹائم کی قسم، ان الانسان لفی خسر، زمانے کی قسم کھا کر کے اللہ تعالیٰ کیا بات کہہ رہا ہے؟ بے شک سارے کے سارے انسان گھاٹے میں، انڈیا کا انسان بھی گھاٹے میں، سعودی عرب کا انسان بھی گھاٹے میں، امریکہ کا گورا بھی گھاٹے میں، افریقہ کا کالا بھی گھاٹے میں، آدم علیہ السلام کی جتنی اولادیں، سارے کے سارے انسانوں کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے ان الانسان لفی خسر، بے شک سارے کے سارے انسان گھاٹے میں۔ مکیش امبانی تو اربوں کی سمپتی کے مالک ہیں، ٹاٹا اور اڈانی اور برلا تو کروڑ اور خربوں کے مالک ہیں، اے اللہ کیا وہ بھی خسارے میں؟ فرمایا ان الانسان لفی خسر، بے شک سارے کے سارے انسان گھاٹے میں۔ میرے بندو، گھاٹا یہ نہیں کہ دنیا میں تمہارے پاس دولت ہے کہ نہیں ہے، دنیا میں تمہارے پاس رہنے کو مکان ہے کہ نہیں ہے، دنیا میں تمہارے بال بچے سکھی اور چین سے ہیں کہ نہیں ہے۔ گھاٹا تو یہ ہے، نقصان تو یہ ہے کہ کل اللہ کی بارگاہ میں جب اللہ کی بارگاہ میں حساب و کتاب کیا جائے گا تو تمہارا حساب یہ نکلے، تمہارا انجام یہ نکلے کہ تم کو جہنم میں ڈال دیا جائے۔ یہ اصل گھاٹا ہے، یہ اصل خسارہ ہے۔ ان الانسان لفی خسر، اور سارے کے سارے انسان اسی گھاٹے میں ہیں۔ جن کے اندر چار چیزیں پائی جائیں ان کو چھوڑ کر کے باقی سارے کے سارے انسان گھاٹے میں۔ تو گھاٹا یہ ہے کہ انسان قیامت کے دن جہنم کی آگ میں چلا جائے۔ میرے پیارے ساتھیو، آج دنیا میں ایک معمولی سی آگ لگ جاتی ہے، کوئی اس آگ میں جل جاتا ہے، مر جاتا ہے، اس کی لاش ہمارے سامنے آتی ہے، اس کی لاش کو ہم دیکھ نہیں پاتے۔ کمزور دل اور دماغ کا آدمی کسی جلی ہوئی لاش کو دیکھ نہیں سکتا، بہت سی عورتیں تو دیکھ کر کے الٹی کر دیتی ہیں۔ سوچو میرے بھائیو، دنیا کی آگ سے ہم اتنا ڈرتے ہیں اور دنیا کی آگ میں کوئی جل جائے تو ہم دیکھ کر کے برداشت نہیں کر پاتے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں نارکم جزء من نار جہنم، تمہاری دنیا کی آگ تو جہنم کی آگ کا ایک حصہ ہے۔ جہنم کی آگ تو دنیا کی آگ سے 69 گنا زیادہ ہے، 69 ٹائم زیادہ خطرناک ہے۔ دنیا کی آگ پیٹرول سے جلتی ہے، ڈیزل سے جلتی ہے، مٹی کے تیل سے جلتی ہے، لکڑی اور کوئلے سے جلتی ہے، لیکن جہنم کی آگ کس سے جلتی ہے؟ فرمایا وقودھا الناس والحجارہ، جہنم کی آگ تو انسانوں اور پتھروں سے جلتی ہے۔ کل قیامت کے دن جس کو اللہ تعالی فمن زوزی عن النار وادخل الجنت فقد فاز، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ فیصلہ کر دے کہ وہ جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا، اس کو جنت میں ڈال دیا گیا، وہی کامیاب ہے، وہی پروفٹ میں ہے، وہی فائدے میں۔ اور جو جہنم کی آگ میں چلا جائے گا میرے پیارے ساتھیوں، اللہ فرما رہا ہے ان الانسان لفی خسر، اس سے بڑا خسارے والا کوئی نہیں ہے۔ آپ لوگ تو کسان لوگ ہیں، کھیتی کرتے ہیں، کسان زمین کی جوتائی کرے، ٹائم پر بیج کو بوئے، زمین کے اندر جتنی محنت کرنا ہے ساری محنت کرے، اس کے بعد سیلاب کا پانی آئے، اس کی ساری کھیتی کو تباہ کر کے لے کے چلا جائے۔ سوچو اس کسان کو کتنی تکلیف ہوگی، اس کو اس بات کی تکلیف،
اس کو اس بات کی تکلیف تو ہو ہی رہی ہے کہ اس کا کھیت چلا گیا، اس کو اس بات کی تکلیف زیادہ ہوگی کہ میں نے محنت کی تھی، میں نے بوائی کی تھی، میں نے جوتائی کی تھی، میں نے اس کھیت کے اندر اپنا کیپٹل لگایا تھا، میرا سارا کیپٹل برباد ہو گیا۔ میرے پیارے ساتھیو، جس کے پاس ایمان نہیں، جس کے پاس توحید نہیں، کل قیامت کے دن وہ بھی خسارے اور نقصان میں ہوگا، اس سے زیادہ خسارے میں کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ نے فرمایا قل هل ننبئكم بالاکثرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا وهم یحسبون انهم یحسنون صنعا۔ میرے بندو، سب سے زیادہ خسارے میں اور نقصان میں تو وہ لوگ ہیں جو دنیا میں نیکی کا کام کرتے تھے اور یہ سوچ کر کے کرتے تھے کہ ان کو ثواب ملے گا، مگر کل آخرت میں ثواب ملنے کے بجائے ان کی نیکیوں کو اللہ تعالیٰ برباد کر دے گا۔ ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان گھاٹے میں۔ میرے پیارے ساتھیو، آپ میں سے بہت سارے لوگ حاجی ہوں گے، جو حاجی نہیں ہے میں دعا کرتا ہوں اللہ ان کو بھی ایک بار حج کی توفیق دے دے۔ آپ نے عمرہ بھی کیا ہوگا، بہت سارے ایسے بھائی بھی ہوں گے جو پانچوں ٹائم کے نمازی بھی ہوں گے، بہت سارے ایسے بھائی بھی ہوں گے، ایسی بہنیں بھی ہوں گی جو ڈیلی قرآن کی تلاوت کرتی ہوں گی۔ میں ایسے بھی نوجوانوں کو جانتا ہوں جو رات میں بغیر تقریر سنے موبائل نہیں بند کرتے اور بستر پہ نہیں سوتے، علماء کی تقریریں سن کر کے وہ رات میں بستر پہ سونے جاتے ہیں۔ ایسے بھی نوجوانوں کو میں جانتا ہوں۔ بڑی اچھی بات ہے، آپ یہ نیکی کے کام کر رہے ہیں، لیکن میرے بھائیوں، کل اللہ کی بارگاہ میں اگر آپ کو یہ بتایا جائے کہ آپ کا عمرہ، آپ کا حج، آپ کی نماز، آپ کی تلاوت سب برباد ہو گئی، اللہ کیا ان کو نہیں مانا گیا، اللہ کیا ان کا کوئی ثواب نہیں ہے، تو سوچو آپ کو کتنی تکلیف ہوگی۔ آئیے ایک حدیث پڑھ کے سناتا ہوں، ہو سکے تو ہم سب اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے سوچیں کہ اس حدیث میں جو بات بتائی گئی ہے کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ بات ہمارے اور آپ کے اوپر فٹ بیٹھ رہی ہے۔ صحابی کا نام نوٹ کر لو، ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بچہ پیدا ہو اگر آپ کے گھر میں تو نام رکھ لو، بڑا پیارا نام ہے، صحابی کا نام ہے۔ اور صحابی کا جب نام آ جائے تو نام کا معنی اور مطلب نہیں دیکھا جاتا، یہ کافی ہے کہ وہ صحابی کا نام ہے۔ ثوبان رکھ لو نام، یہ نام بڑا پیارا ہے، یہ نبی کے صحابی کا نام ہے۔ ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا لا لمن اقوام من امتی یاتون یوم القیامت بحسنات امثال جبال تہامۃ بیزا، میں اپنی امت میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کل قیامت کے دن وہ آئیں گے اور پہاڑوں کے برابر وہ نیکیاں لے کر کے آئیں گے، وہ حج لے کر کے آئیں گے، وہ عمرہ لے کر کے آئیں گے، وہ نماز لے کر کے آئیں گے، وہ زکوٰۃ لے کر کے آئیں گے، وہ صدقہ خیرات لے کر کے آئیں گے، وہ بہت ساری نیکیوں کو لے کر کے آئیں گے۔ فَيَجْعَلُهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هَبَاءً مَنْثُورًا، اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کو ہوا میں اڑا دے گا، ان کی نیکیوں کو برباد کر دے گا، ان کی نیکیاں اللہ تعالیٰ کیا کاؤنٹ نہیں ہوں گی۔ صحابہ ڈر گئے، گھبرا گئے۔ حضرت ثوبان کہنے لگے اے اللہ کے نبی، وہ کون بد نصیب لوگ ہوں گے، ذرا کھل کر کے بتا دیجئے۔ اے اللہ کے نبی صفہم لنا وجلہم لنا، اے اللہ کے نبی ذرا کلیئر بتا دیجئے وہ کون بد نصیب لوگ ہوں گے جو نیکیوں کا پہاڑ لے کر کے آئیں گے مگر ان کی نیکیوں کو اللہ تعالیٰ کیا کاؤنٹ نہیں کیا جائے گا۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں اے ثوبان، وہ تمہارے ہی بھائی ہوں گے، وہ تمہاری ہی نسل سے ہوں گے، وہ مسلمان ہوں گے، وہ تمہارے ہی بیچ میں رہنے والے لوگ ہوں گے۔ جیسے تم نماز پڑھتے ہو وہ بھی نماز پڑھیں گے، تم روزہ رکھتے ہو وہ بھی روزہ رکھیں گے، تم صدقہ کرتے ہو وہ بھی صدقہ کریں گے، تم رات میں نماز پڑھتے ہو وہ بھی رات میں نماز پڑھیں گے۔ وَلَكِنَّهُمْ إِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ انْتَهَكُوهَا، لیکن اے ثوبان بس ایک بات کی کمی ہوگی، ایک بات کی کوتاہی ہوگی، وہ اکیلے میں، وہ تنہائی میں غلط کام کریں گے۔ جب وہ اکیلے میں ہوں گے، وہ بند کمرے میں ہوں گے اور کوئی دیکھنے والا نہیں ہوگا تو وہ اکیلے میں اور تنہائی میں بہت سارے غلط کام کریں گے۔ آپ یقین کیجئے آج علماء کے موبائل بھی سیف نہیں ہے۔ آج میں نے 50-60 سال کے بزرگوں کا موبائل چیک کیا، اس میں مجھے ایسی چیزیں ملی کہ اللہ دیکھ کر کے شرم آئی۔ میرے پیارے ساتھیو،
موبائل کے اس دور میں، اسمارٹ فون کے اس دور میں اس حدیث کو ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج علماء سے لے کر کے جاہل تک اور بچوں سے لے کر کے بوڑھوں تک اس موبائل نے سب کو اس گناہ میں ڈال دیا ہے۔ آج سب سے بڑا خطرہ جو ہمارے اوپر منڈلا رہا ہے، ہم بظاہر تو نماز بھی پڑھ رہے ہیں، ہم جلسوں میں جا رہے ہیں، ہم تقریر بھی کر رہے ہیں، لمبی لمبی داڑھی بھی ہے، ہم حاجی بھی ہیں، ہم نمازی بھی ہیں، مگر ہم جب اکیلے میں ہیں، جب تنہائی میں ہیں، ہم موبائل پر کیا دیکھ رہے ہیں، کس سے بات کر رہے ہیں، کوئی نہیں جانتا۔ وہ تنہائی میں جو گناہ ہم کر رہے ہیں میرے پیارے ساتھیوں، وہ گناہ ہماری نیکیوں کو کھا رہا ہے، وہ ہماری نیکیوں کے لیے دیمک بن چکا ہے۔ ان الانسان لفی خسر، انسان اس سے بڑھ کر کے خسارے میں کیا ہوگا میرے بھائی، کہ اس کی نیکیاں اللہ کے برباد ہو جائیں۔ ہمارے کتنے نوجوان بھائی ہیں، رات کو بستر پہ جب وہ سوتے ہیں تو کانوں میں ہیڈ فون لگا کر کے سوتے ہیں، گانا سن کر کے وہ سوتے ہیں، اور اسی حال میں ان کو نیند آ جاتی ہے، اور بڑے فخر سے کہتے ہیں میں جب میوزک سنتا ہوں تو میرے دل کو سکون ملتا ہے، جب میں اپنے فیورٹ سنگر کا گانا سنتا ہوں تو میرے دل کو سکون ملتا ہے۔ میرے پیارے بھائی، اسی گانا کو سنتے ہوئے اگر تجھے موت آ گئی، بستر پہ سونے کے جانے کے ٹائم اللہ کے نبی نے جو دعا ہم کو سکھائی ہے، اس دعا میں ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہم بسمک اموت و احیا، اے اللہ میں تیرے ہی نام سے مرتا ہوں اور تیرے ہی نام سے جیتا ہوں۔ اس لیے کہ جو نیند ہوتی ہے وہ بھی ایک طریقے کی موت ہوتی ہے، نیند میں بھی اللہ تعالی ہماری روح کو قبض کرتا ہے، اور جب ہم سو کر کے اٹھتے ہیں تو اللہ ہماری روح کو واپس ڈال دیتا ہے۔ اسی لیے جب آدمی نیند میں ہوتا ہے تو ہوش و حواس میں نہیں ہوتا ہے۔ اسی لیے اگر نیند کی حالت میں کوئی گناہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس پر پکڑ نہیں ہوگی، کیونکہ نیند کی حالت میں انسان ہوش و حواس میں نہیں رہتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، آپ گانا سنتے ہوئے سو گئے، اسی حال میں آپ کو موت آ گئی۔ سوچو میرے بھائیوں، کل اللہ کی بارگاہ میں جب آپ اٹھیں گے، قیامت کا دن ہوگا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کل عبد یبعث علی ما مات علیہ، ہر بندہ اس حال میں قیامت کے دن اٹھے گا جس حال میں اس کو موت آئی ہوگی۔ جو گانا سن کر کے سویا تھا، اسی حال میں اگر وہ سویا رہ گیا، اسی حال میں اس کو موت آ گئی، تو کل قیامت وہ گانا سنتے ہوئے اٹھے گا۔ جو گندی فلمیں دیکھ کر کے سویا تھا، وہ گندی فلمیں دیکھ کر کے قیامت کے دن اٹھے گا۔ جو زنا کرتے ہوئے مر گیا تھا، وہ زنا کرتے ہوئے کل قیامت کے دن اٹھے گا۔ جو شراب کے نشے میں مرا تھا، کل شراب کے نشے میں اٹھے گا۔ جو نماز پڑھتے ہوئے مرا تھا، کل اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتے ہوئے اٹھے گا، نماز پڑھتے ہوئے اٹھے گا۔ کل عبد یبعث علی ما مات علیہ، بندہ جس حال میں مرے گا اسی حال میں اٹھایا جائے گا۔ سعودی عرب کا ایک واقعہ وہاں کے عالم دین نے لکھا، میرے نوجوان ساتھی سنیں، بڑی عبرت کی بات ہے۔ 4 نوجوان کار کا سفر کر رہے تھے، چاروں نوجوان کار پر بیٹھے ہوئے تھے۔ سعودی عرب کے روڈ پر کار چل رہی ہے، وہاں کی روڈ بہار اور جھارکھنڈ سے بھی زیادہ شاندار اور چکنی روڈ ہے، پوری اسپیڈ میں گاڑی جا رہی ہے۔ ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، 4 نوجوانوں میں سے 3 نوجوان آن دا اسپاٹ مر جاتے ہیں، ایک نوجوان بچ جاتا ہے لیکن وہ بھی آخری سانسیں لے رہا ہے۔ ٹریفک پولیس والے جب اس نوجوان کے پاس پہنچتے ہیں جو آخری سانسیں لے رہا ہے، اس سے پوچھتے ہیں کہ یہ ایکسیڈنٹ کیسے ہوا، اس سے پوچھتے ہیں تمہارا نام کیا ہے، اس سے پوچھتے ہیں تمہارے ساتھیوں کا نام کیا ہے۔ وہ نوجوان آخری سانسیں لے رہا ہے اور ایک ہی زبان سے ایک ہی لفظ بار بار کہہ رہا ہے، فی سقر فی سقر فی سقر، ارے میں تو سقر میں ہوں، میں تو سقر میں ہوں، میں تو سقر میں ہوں۔ پولیس والوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ یہ سقر کا نام کیوں لے رہا ہے، یہ سقر کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ انہوں نے علاقے کے عالم دین سے پوچھوایا کہ یہ نوجوان یہ فی سقر کہہ کر کے دنیا سے گیا، اس کا کیا مطلب ہے۔ عالم دین نے کہا اس کا مطلب آپ کو قرآن کے 29ویں پارے میں ملے گا۔ عالم دین نے کہا جاؤ قرآن کا 29واں پارہ پڑھ لو۔ قرآن کے 29ویں پارے میں سورہ مدثر کے اندر اللہ فرماتا ہے جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے،
اور جنتی لوگ دیکھیں گے کہ ان کے جان پہچان کے لوگ جہنم میں، جو ان کے ساتھ بیٹھ کر کے چائے پیتے تھے، جو ان کے ساتھ بیٹھ کر کے گپ کرتے تھے، آج وہ جہنم کے اندر پہنچ گئے تو جنتی سوال کریں گے ما سلککم فی سقر، اے میرے بھائی تو جہنم میں کیسے چلا گیا؟ تو میرے ساتھ اٹھا بیٹھا کرتا تھا، تو میرے گاؤں میں رہتا تھا، ہم لوگ ساتھ میں اٹھا بیٹھا کرتے تھے، ما سلککم فی سقر، تو جہنم کے اندر کیسے چلا گیا؟ تو وہ جہنمی جواب دے گا قالوا لم نک من المصلین، وہ کہے گا کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، حی علی الصلاۃ کی آواز آتی تھی تم تو مسجد چلے جاتے تھے، میں تو چائے کی دکان پر بیٹھا رہ جاتا تھا، تم نماز کے لیے فجر کے ٹائم اٹھ جایا کرتے تھے، میں تو رات کو 2 بجے تک لڑکیوں سے چیٹنگ میں لگا رہتا تھا، میں فجر کی نماز میں نہیں اٹھتا تھا۔ ما سلککم فی سقر، وہ سوال کریں گے کہ تم جہنم میں کیسے چلے گئے؟ وہ جواب دیں گے لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، ہم شادی میں لاکھوں کا کھانا فری میں ہم برباد کر دیتے تھے، بہترین کھانا بنواتے تھے اور جتنا کھانے والے کھانا کھاتے تھے اس سے زیادہ کوڑے دان میں پھینکا جاتا تھا، لیکن گاؤں میں غریبوں کو کھانا دینے کی توفیق نہ ہوتی تھی، ہم بھوکوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، ہم اپنا پیسہ کبھی غریبوں پر خرچ نہیں کرتے تھے، وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، ہم دین کا مذاق اڑانے والوں کے ساتھ دین کا مذاق اڑاتے تھے، ہم اللہ کا مذاق اڑاتے تھے، ہم رسول کا مذاق اڑاتے تھے، ہم قرآن کا مذاق اڑاتے تھے، ہم علماء کا مذاق اڑاتے تھے، ہم مدرسوں کا مذاق اڑاتے تھے، ہم داڑھی کا مذاق اڑاتے تھے، وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، ہم مذاق اڑانے والوں کے ساتھ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اس سعودی عرب کے عالم دین نے کہا قرآن کی یہ آیت بتا رہی ہے کہ وہ نوجوان جب مر رہا تھا، آخری سانسیں لے رہا تھا، موت کا فرشتہ اس کے پاس آ چکا تھا اور اس کو وہ منظر دکھائی دے رہا تھا، اس کو یہ نظر آ رہا تھا کہ آج وہ جہنم کی آگ میں جانے والا ہے، اسی لیے اس کی زبان سے بار بار سقر کا لفظ آ رہا تھا، وہ انا فی سقر کہہ رہا تھا، وہ یہ بتا رہا تھا کہ وہ بے نمازی تھا، وہ یہ بتا رہا تھا کہ وہ اپنی جوانی کو برباد کرنے والا نوجوان تھا۔ ان الانسان لفی خسر، بے شک سارے کے سارے انسان گھاٹے میں، الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ گھاٹے میں نہیں ہیں جو ایمان والے ہیں۔ ایمان کس کو کہتے ہیں میرے بھائیو؟ ہم نے ایمان کا مطلب نہیں سمجھا۔ ایمان کا مطلب کیا ہے؟ آؤ ذرا قرآن اٹھاؤ، اللہ تعالیٰ ایمان کا مطلب بتاتا ہے، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا۔ ارے مومن تو وہ لوگ ہیں جب اللہ کا نام ان کے سامنے لے لیا جائے ان کا دل کانپ جاتا ہے، ان کا دل تڑپ جاتا ہے، اللہ کا نام سن کر کے وہ گناہ چھوڑ دیتے ہیں۔ بخاری کی وہ حدیث آپ نے کئی بار سنی ہوگی، 3 لوگ جب غار میں پھنس گئے اور تینوں نے اللہ سے اپنے اپنے نیک عمل کا واسطہ دے کر کے دعا مانگی تھی، ان تینوں میں سے ایک نے کہا تھا اے اللہ میں اپنی چچا زاد بہن سے بہت محبت کرتا تھا، میں اپنی چچا کی لڑکی سے بہت محبت کرتا تھا، میں اس پر ڈورے ڈالتا تھا، میں اس کو حاصل کرنے کی کوشش کیا کرتا تھا، اور ایک مرتبہ جب گاؤں میں قحط پڑا، سوکھا پڑا اور وہ لڑکی میرے پاس مدد مانگنے کے لیے آئی، میں مدد کرنے کے لیے تیار تو ہوا مگر میں نے کنڈیشن لگا دی کہ تجھے اپنی عزت کا سودا کرنا پڑے گا، تجھے اپنی آبرو میرے حوالے کرنی پڑے گی۔ لیکن جب عین موقع پر میں اس لڑکی کے ساتھ زنا کرنے کے لیے تیار ہو گیا اور قریب تھا کہ میں اس کے ساتھ زنا کر لیتا، اس لڑکی نے عین موقع پر کہا کہ اے اللہ کے بندے اتق اللہ، تو اللہ سے ڈر، ولا تفز الخاتم الا بحقہ، اور جس چیز کا تجھے حق حاصل نہیں اس چیز کو تو استعمال مت کر۔ اللہ کا نام سن کر کے اس نوجوان نے زنا کا ارادہ ترک کر دیا، زنا کا ارادہ چھوڑ دیا اپنی چچا زاد بہن کے ساتھ، پھر اس نے کبھی غلط کام کا ارادہ نہیں کیا۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ مومن تو وہ لوگ ہیں جب اللہ کا نام لیا جائے تو ان کے دل کانپ جاتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اور مومن تو وہ لوگ ہیں کہ جب اللہ کا نام لیا جائے، جب قرآن کی آیتیں پڑھی جائیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ آج تو ہمارا حال یہ ہے، رمضان میں تراویح کی نماز ہو رہی ہے، حافظ جی 1 پارہ کی تراویح پڑھا رہے ہیں،
اگر کسی دن حافظ جی نے 1.5 پارا کر دیا 2 پارا کر دیا تو ہمارا پارا چڑھ جاتا ہے. ہم کہتے ہیں حافظ صاحب آپ نے 2 پارا کیوں پڑھا دیا, ہم سے نہیں پڑھی جاتی 2 پارا. میرے پیارے ساتھیوں, کسی مسجد میں تو یہ حال بھی ہے کہ حافظ صاحب نے تھوڑی لمبی تراویح پڑھا دی تو سلام پھیرا تو پیچھے کوئی نہیں تھا. ایسا بھی ہوا, ایسا بھی منظر دیکھا گیا. لیکن جو اللہ کے مومن بندے ہوتے ہیں, وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا, قرآن کی آیتیں جب پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے. فضیل ڈاکو کو دیکھو, ڈاکہ ڈالنے کے لیے جاتا ہے, ایک مکان کی چھت پر کودتا ہے. اس مکان میں اللہ کا کوئی بندہ رات کے سناٹے میں قرآن پڑھ رہا ہے, اور قرآن پڑھتے پڑھتے وہ اللہ کا بندہ سورہ حدید کی آیت پر پہنچتا ہے, الم یان للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ. کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وہ سمے نہیں آیا, کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ اللہ کا کلام سن کر کے ان کا دل پگھل جائے. فضیل ابن عیاض کے دل پر چوٹ لگی, اے اللہ یہ قرآن پڑھا جا رہا ہے اور میں ڈاکہ ڈال رہا ہوں, میں لوگوں کا مال لوٹ رہا ہوں. اے اللہ تو مجھے بلا رہا ہے, اے اللہ میں تیری دعوت پر لبیک کہہ رہا ہوں. اے اللہ تو پوچھ رہا ہے کہ کیا ایمان والوں کے لیے توبہ کرنے کا ٹائم آیا کہ نہیں آیا. اے اللہ میں اعلان کر رہا ہوں کہ وہ ٹائم آ چکا ہے. اے اللہ تیرا بندہ فضیل آج سے سچی توبہ کرتا ہے. آج سے فضیل نہ تو کوئی ڈاکہ ڈالے گا, نہ کوئی چوری کرے گا, نہ کسی کی عزت پر حملہ کرے گا. آج کے بعد تیرا بندہ فضیل تیرے گھر کی عبادت میں, تیرے گھر کے طواف میں اور نماز میں اور عبادت میں لگا رہے گا. اور اس کے بعد فضیل ابن عیاض نے سچی توبہ کی اور اپنے دور کے بڑے بڑے علماء اور بڑے بڑے عابدوں میں ان کا شمار ہونے لگا. ایمان اس کو کہتے ہیں میرے بھائی. آج ہمارا ایمان کمزور ایمان ہے, اور ایک بات یاد رکھو, یہ جو ایمان ہے نا یہ دنیا کی سب سے بڑی پونجی ہے ہماری. ہم غریب ہیں, ہمارے گھر کمزور ہیں, ہمارے پاس دولت نہیں ہے, لیکن اگر ہمارے پاس ایمان ہے تو اللہ کی قسم بڑے بڑے کروڑ پتی اور ارب پتی کل قیامت کے دن ہمارے سامنے پھیکے پڑ جائیں گے. ان کے سامنے ہمارے پاس ان سے بڑی دولت ہے میرے بھائی, ایمان کی دولت. ایمان سے بڑی کوئی دولت نہیں ہے. اللہ نے قرآن کے 3 پارے کی آخری آیت میں فرمایا, ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا. جو لوگ ایمان کے بغیر دنیا سے چلے گئے, جو لوگ کفر کی حالت میں دنیا سے چلے گئے, کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں وہ زمین بھر کے سونا لے کر کے آئیں گے. اے اللہ تو زمین بھر کے سونا لے لے اے اللہ, لیکن مجھے جہنم کی آگ سے بچا لے, مجھے اپنے عذاب سے بچا لے. اللہ کہتا ہے ان کا زمین بھر کے سونا قبول نہیں کیا جائے گا, ان کا زمین بھر کے سونا قبول نہیں کیا جائے گا. تیرے پاس زمین بھر کے سونا ہے لیکن تیرے پاس اس سے بڑی دولت نہیں ہے, تیرے پاس ایمان نہیں ہے. اللہ کہتا ہے اولئک لہم عذاب علیم, جن کے پاس ایمان نہیں ہوگا ان کو دردناک عذاب دیا جائے گا. وما لہم من ناصرین, اور ان کی کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا. شیرسا آبادیوں کا علاقہ ہے, بڑی خوشی ہوتی ہے جب میں آپ کے علاقے میں آتا ہوں, اور میں بنارس میں اور دیگر جگہوں پر کہتا بھی ہوں کہ سیمانچل کے علاقے میں مسلمانوں کی ایک برادری ہے. الحمدللہ 99% بلکہ 100% میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ اہل توحید کی برادری ہے, اہل توحید کی یہ قوم ہے. مگر میرے بھائی, اگر آپ کے گھروں میں تعویذ پہنا جا رہا ہے, اگر آپ کے بچوں کے گلے میں تعویذ پہنا جا رہا ہے, اگر آپ کی گھر کی عورتیں مشرکوں کے پاس جا کر کے شرکی عمل کرنے والوں کے پاس جا کر کے اپنے بچوں کو جھاڑ پھونک کروا رہی ہیں, اور آپ کے گھروں میں بھی شرکیہ کام ہو رہا ہے, تو معاف کیجئے آپ نے اپنی برادری کا نہیں اپنے دین اور اپنے اسلام کا سر نیچا کر دیا ہے. یہ پونجی جو اللہ نے آپ کو دی ہے, ایمان کی پونجی, توحید کی پونجی, اس پونجی کی حفاظت کیجئے میرے بھائی. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ, تمہیں موت نہ آئے مگر اسلام کی حالت میں, مرتے دم تک اپنے آپ کو اور اپنے پریوار کو توحید پر بچا کے رکھیے میرے بھائی. ساری زندگی اگر آپ توحید پر رہتے ہیں اور مرنے کے پہلے اگر آپ نے شرک کر دیا تو ساری زندگی کی آپ کی کمائی برباد ہو جائے گی. اتنی بڑی دولت ہے ایمان. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا, سارے کے سارے انسان خسارے میں ہیں, مگر وہ لوگ خسارے میں نہیں ہیں جو ایمان والے ہیں. وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ,
اور نیک عمل کرنے والے ہیں، نیک عمل کرنے والے ہیں۔ اے اللہ نیک عمل کس کو کہتے ہیں؟ اللہ جواب دیتا ہے قرآن کے 16ویں پارے میں سورہ کہف کی آخری آیت میں، فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ میرے بندو، اگر تم اپنے رب سے ملاقات کرنا چاہتے ہو، جنت میں جانا چاہتے ہو، تو نیک عمل کرو، ایسا عمل کرو جو اللہ کی نظر میں نیک ہو، اور اپنے عمل میں کسی کی ملاوٹ نہ کرو۔